الحمدللہ، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا فضل ہے ہم سب پر کہ اللہ رب العزت نے اتنا مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اور اگر ہم اس مہینے کی بھی قدر نہیں کریں گے تو یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اتنا مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے، تو اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس کے وقت کو ضائع مت کرو۔ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ نکل جائے گا تب تمہیں یہ پل یاد آئیں گے کہ کاش ہم اس وقت اتنے مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کی عبادت کر لیتے، اس سے دعا مانگ لیتے، اللہ رب العزت ہمارے دعا کو قبول فرما لیتا۔ تو یاد رکھیے اپنے اس وقت کو ضائع مت کیجیے، ہمہ وقت جتنا بھی ہو سکے اللہ رب العزت کی عبادت میں ہی گزاریے، قرآن مقدس پڑھیے، اس وقت کو بالکل بھی ضائع مت کریے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی دعا، کہ جو روزہ رکھتا ہے کہ اس کی دعا، جب روزہ دار افطار کے لیے بیٹھتا ہے اپنے دسترخوان پر اور اس کے سامنے افطار کے ساز و سامان رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت وہ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگتا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس افطار کے وقت جب اس کے سامنے ساز و سامان رکھا ہو، کھانے پینے کا تمام طرح کی چیزیں اس کے سامنے رکھی ہو، جب وہ اللہ رب العزت سے جس چیز کے لیے بھی دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا ہے اور اس کو عطا بھی فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت ان 3 شخصوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک ان میں سے یہ ہے کہ ایک روزہ دار شخص ہو کہ اللہ رب العزت روزہ دار کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس وقت اللہ رب العزت دعا قبول فرماتا ہے کہ جس وقت روزہ دار افطار کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو عادل بادشاہ ہو، اللہ رب العزت اس عادل بادشاہ کی بھی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو مظلوم ہو، جو بھی مظلوم اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرے گا، دعا مانگے گا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا ہے بلکہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم یہ وقت بھی ضائع کر دیں گے تو یہ ہم میں کتنی بڑی ناشکری ہوگی اللہ رب العزت کی کہ اللہ رب العزت کا اس مہینے میں بھی شکر نہیں بجا لا رہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر رہے بلکہ جو ہمارا من کر رہا ہے اسی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے اس اہم وقت کو ضائع مت کرو ادھر بلکہ جہاں تک ہو سکے ہمہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا دو۔ تمام وقت اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ جب تم عبادت کرو گے تو اللہ رب العزت تم سے خوش ہوگا، اور جو تم دعا اللہ رب العزت سے مانگو گے اللہ رب العزت تمہیں دینے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو تم دعا مانگو گے وہ تو اللہ رب العزت تمام چیزوں پر قادر ہے، اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ ہی کا فرمان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی بھی مت ہونا۔ اگر کچھ بھی ہو جائے تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو یاد رکھنا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آؤ تو اللہ رب العزت کے دربار میں
تو یاد رکھو اس مبارک مہینے میں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں تک ہو سکے اللہ رب العزت سے توبہ کی جائے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، کیونکہ اللہ رب العزت اس مہینے میں دعا کو رد نہیں فرماتا، اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اور خصوصی دعا اس وقت کیا کرو جب تم افطار کے لیے بیٹھا کرو دسترخوان پر، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس وقت دعا کیا کرو کہ پاک پروردگار کہ تو ہمیں یہ چیز عطا فرما دے جائے، تمام امت مسلمہ کو تو تمام پریشانیوں سے حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ تو اللہ رب العزت بہت ہی بڑا کریم ہے، وہ رحیم ہے، الحمدللہ وہ کرم فرمائے گا، رحم فرمائے گا۔ آؤ تو اللہ رب العزت کے دربار میں